بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ گزشتہ ایک سال میں بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی کو انڈیا سے دور اور چائنا کے قریب دیکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی کوششیں بھی دیکھنے میں آئی ہیں۔ انڈیا کے بنگلہ دیش کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی تعلقات بھی خراب ہوئے ہیں اور سرحد پر تصادم کی صورتحال بھی پیدا ہوئی ہے۔ بنگلہ دیش نے الزام لگایا ہے کہ انڈیا میں پکڑے جانے والے بنگلہ دیشی شہریوں کو بنگلہ دیش کی سرحد میں دھکیلا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی گزشتہ ایک سال میں دوستو سب سے بڑی سفارتی تبدیلی اس کا ایک ملک کی خارجہ پالیسی سے ہٹنا ہے۔ بنگلہ دیش کی نئی حکومت پہلے کی نسبت زیادہ عملی ہو چکی ہے۔ کسی خاص ملک پر مرکوز خارجہ پالیسی سے ہٹنے کی وجہ سے بنگلہ دیش کی جغرافیائی اہمیت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ ڈیڑھ دہائی میں عوامی لیگ کی حکومت کے دوران انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات جن بلندیوں پر پہنچے تھے وہ 5 اگست 2024 کو دوستو شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرانے کے ساتھ زوال کا شکار ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد سے انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا میں اقلیتوں اور ہندوؤں کے خلاف حملوں اور مظالم کی جھوٹی خبروں اور افواہوں نے بھی دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ پیدا کیا۔ اب بنگلہ دیش سے بھاگ کر انڈیا آنے والی شیخ حسینہ واجد کے خلاف بنگلہ دیشی عدالتوں میں مقدمہ چل رہا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کو بھی دوستو کئی بار بھارت میں سیاسی بیانات دیتے ہوئے دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات مزید پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ایک سال میں انڈیا اور بنگلہ دیش نے ایک دوسرے پر کئی تجارتی پابندیاں بھی عائد کی ہیں۔ انڈیا نے بنگلہ دیشی شہریوں کے لیے ویزا قوانین کو بھی سخت کر دیا ہے، بلکہ شیخ حسینہ واجد کے اقتدار سے بے دخلی کے بعد سیاحتی ویزوں کا اجرا ہی روک دیا گیا ہے۔ انڈیا بہت کم بنگلہ دیشیوں کو علاج کے لیے طبی بنیادوں پر ویزے دے رہا ہے۔ اس سے پہلے دوستو تقریباً 20 لاکھ بنگلہ دیشی ہر سال علاج، تعلیم، کاروبار اور سیاحت جیسے مختلف مقاصد کے لیے انڈیا آتے تھے۔ پہلے کے مقابلے میں ویزا ملنے کی شرح میں 80% سے زیادہ کمی آ چکی ہے۔ عبوری حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس نے اپنا پہلا سرکاری دورہ مارچ میں چائنا کا کیا تھا۔ اس دوران بنگلہ دیش میں چینی سرمایہ کاری، دریاؤں کے انتظام اور روہنگیا بحران جیسے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اور دونوں ممالک کے درمیان متعدد معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ بات چیت کے دوران چائنا کا کہنا تھا کہ وہ مونگلا بندرگاہ پر کام کرے گا۔ ماضی میں دوستو چائنا اور انڈیا اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوششیں کرتے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ چائنا اب یہ سارا کام اکیلے ہی کرے گا۔ انڈیا کے سفر کے لیے ویزے کی مشکلات کی وجہ سے چائنا اب بنگلہ دیشی مریضوں کے لیے ایک نیا مرکز بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ چینی حکومت نے بنگلہ دیشیوں کے علاج کے لیے کمنگ میں 4 ہاسپٹل نامزد کیے ہیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے چائنا کے متعدد اقدامات میں بنگلہ دیشی سیاستدانوں، صحافیوں اور مختلف کاروبار سے تعلق رکھنے والے افراد کو ملک کے دورے پر لے جانا شامل ہے، جس کے تحت گزشتہ سال چائنا نے BNP، جماعت اسلامی، NCP اور بائیں بازو کی تنظیموں کے رہنماؤں کو اپنے ملک کے دورے کی دعوت بھی دی تھی۔ دوسرے لفظوں میں دوستو بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان سفارتی تعلقات کی کمی کا فائدہ چائنا اور پاکستان اٹھا رہے ہیں۔ انڈیا پر کم انحصار کی وجہ سے چائنا بنگلہ دیش کو خاص اہمیت دے رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ چائنا اس وقت نہ صرف حکومت بلکہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی خصوصی تعلقات استوار کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چائنا بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسی سطح پر لے جانا چاہتا ہے جس سطح پر شیخ حسینہ واجد کے دور حکومت میں انڈیا اور بنگلہ دیش کے تعلقات تھے۔ بنگلہ دیش بھی چائنا کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، جسے کچھ لوگ پروفیسر ڈاکٹر یونس کی
حکومت کی سفارتی کامیابی بھی سمجھتے ہیں۔ اور جہاں تک دوستو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کا معاملہ ہے تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات ہمیشہ سے ایک حساس معاملہ رہے ہیں۔ تاہم عوامی لیگ کے دور میں اور خاص طور پر جنگی جرائم کے مقدمات کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات تیزی سے خراب ہوئے ہیں۔ تاہم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد جس طرح انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہوئے، اسی طرح اس کے پاکستان کے ساتھ تناؤ بھی کم ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اپریل میں خارجہ سیکرٹری کی سطح پر باضابطہ ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اجلاس میں بنگلہ دیش نے پاکستان سے 1971 کی جنگ پر معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ 3 زیر التوا مسائل کے حل کا بھی مطالبہ کیا تھا۔ گزشتہ سال جون کے دوران بیجنگ کے اجلاس میں بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں شریک تھے۔ اس دوران 3 ملکی اتحاد کی تشکیل پر بات چیت کی اطلاعات بھی آئی تھیں۔ تاہم بعد میں بنگلہ دیش نے اعلان کیا کہ بنگلہ دیش اس اتحاد کا حصہ نہیں بنے گا۔ بنگلہ دیش میں اقتدار کی تبدیلی کے بعد پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششیں کی ہیں۔ بنگلہ دیش کے ساتھ دوستو پاکستان کے تعلقات بیان بازی سے بھرے ہوئے ہیں۔ مستقبل میں شاید بنگلہ دیش اور پاکستان کاروباری پہلوؤں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب اگست 2024 میں بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت گر گئی تو جو بائیڈن امریکہ میں برسر اقتدار تھے۔ عوامی لیگ کی حکومت کے دوران اس وقت کی بائیڈن انتظامیہ نے بنگلہ دیش میں جمہوریت اور انسانی حقوق کے مسائل پر سخت موقف اختیار کیا تھا۔ دسمبر 2021 میں بھی پیرا ملٹری فورس پر پابندیاں عائد کر کے امریکہ نے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا تھا، جس سے اس وقت امریکہ اور بنگلہ دیش کے درمیان دوستو جمہوریت اور انتخابات کے معاملہ پر تناؤ واضح ہو گیا تھا۔ اس وقت شیخ حسینہ واجد اور ان کی کابینہ کے ارکان نے امریکہ پر کڑی تنقید کی تھی۔ شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کے صرف 1 ماہ بعد بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس نے دوستو امریکہ کا دورہ کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی پروفیسر یونس سے ملاقات کے بعد وائٹ ہاؤس نے بنگلہ دیش کے نئے اصلاحاتی پروگرام کے لیے امریکی حمایت جاری رکھنے کا وعدہ بھی کیا۔ اس وقت بنگلہ دیش میں پروفیسر ڈاکٹر یونس کے اقتدار سنبھالنے پر امریکہ سمیت مغربی ممالک کی طرف سے حوصلہ افزا رد عمل بھی سامنے آیا تھا۔ تاہم اس سال جنوری میں صدر ٹرمپ کے امریکی صدر بننے کے بعد سے حالیہ دنوں میں امریکہ کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعلقات مزید پیچیدہ ہو چکے ہیں، خاص طور پر جب انہوں نے امریکہ کو برآمد کی جانے والی بنگلہ دیشی مصنوعات پر ٹیکس عائد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن نے بنگلہ دیش میں دوستو گزشتہ سال جولائی اور اگست میں مظاہروں اور حکومت مخالف تحریک میں اموات کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی تھی۔ اگرچہ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ نے اقتدار سے ہٹائی گئی عوامی لیگ کو قصوروار ٹھہرایا تھا، مگر بعض مبصرین اسے پروفیسر یونس کی سفارتی کامیابی بھی قرار دے رہے ہیں۔ بہرحال دوستو کچھ بھی ہو، اب انڈیا کے ساتھ تناؤ بنگلہ دیش کی قیادت کو پاکستان اور چائنا کے قریب لے آیا ہے۔ انڈین کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ پارٹی غزہ میں اسرائیل کے اقدامات پر پرینکا گاندھی واڈرا کے درد اور غم کے اظہار کے جواب میں اسرائیلی سفیر کی طرف سے استعمال کیے گئے الفاظ کی مذمت کرتی ہیں۔ کانگریس نے دوستو وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر قیادت حکومت پر تقریباً 2 سال تک اس معاملے پر خاموش رہنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت نے غزہ کی تباہی کے خلاف بولنے میں انتہائی اخلاقی بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ پرینکا گاندھی نے غزہ کی تباہ کن صورتحال پر اپنے درد کا اظہار کیا ہے، جس میں ہزاروں خواتین اور بچوں سمیت 60,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی ریاست نسل کشی کر رہی ہے۔ اس نے 60,000 سے زیادہ افراد کو شہید کیا ہے، جن میں سے 18,430 بچے تھے۔ اس نے سینکڑوں کو بھوکا اور لاکھوں بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔
جن میں کئی لاکھ بچوں کو کئی قسم کی بیماریوں کا بھی خطرہ ہے۔ خاموشی اور بے عملی اپنے آپ میں ایک جرم ہے جو انڈیا کر رہا ہے۔ کانگریس کا کہنا تھا کہ یہ شرمناک ہے کہ اسرائیل فلسطین کے لوگوں پر تباہی برپا کر رہا ہے اور ہندوستانی حکومت خاموش ہے۔ دوسری طرف دوستو، کانگریس کے اس بیان پر اسرائیل کے ایلچی ریون آدر نے اسے شرمناک دھوکہ قرار دیا۔ اسرائیل کے ایلچی نے پرینکا گاندھی کے بیان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے 25 حماس کے جنگجوؤں کو مار ڈالا۔ اسرائیل نے غزہ کو 20 لاکھ ٹن کھانے کی اشیاء دی، جبکہ حماس اسے ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہاں فاقہ کشی کا باعث ہے۔ اسرائیلی ایلچی کا کہنا تھا کہ پچھلے 50 سالوں میں غزہ کی آبادی میں 450% اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی قتل عام نہیں ہے۔ دوستو، اسرائیلی ایلچی کے اس جواب کے بعد یہ معاملہ بعد میں سیاستدانوں سمیت بہت سے سوشل میڈیا صارفین کے ساتھ ایک مسئلہ بن گیا، اور سابق فوجیوں نے اسرائیلی ایلچی کے اس رد عمل کو سفارتی رویے کی حدود سے تجاوز قرار دیا اور بے وقوفانہ قرار دیا اور جھوٹ قرار دیا۔ 100 الیکٹرک بسیں دوستو چائنا سے پاکستان پہنچ چکی ہیں۔ یہ بسیں پنجاب کے ان اضلاع کے لیے روانہ کی جا رہی تھیں جہاں پہلے پبلک ٹرانسپورٹ کا باقاعدہ نظام موجود نہیں تھا، جن میں میاں والی، اوکاڑا، ننکانہ صاحب، مظفر گڑھ، بھاری پاک پتن اور ڈیڑہ غازی خان شامل ہیں۔ اس بسوں کا کرایہ صرف 20 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ جدید اور ماحول دوست بسیں اے سی ہوں گی، ان میں وائی فائی کی سہولت بھی موجود ہوگی اور مکمل طور پر خود کار ٹکٹنگ سسٹم سے لیس ہوں گی۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کا کہنا ہے کہ یوکرینی صدر برلن میں یورپی یونین کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ جرمن کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں امریکی صدر ٹرمپ اور دیگر یورپی رہنماؤں بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوں گے۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ یوکرین اپنی زمین قابض کو نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خلاف یوکرین کے بغیر کوئی بھی فیصلہ امن کے خلاف فیصلہ ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جنگ یوکرین کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ یوکرین ایسے حقیقی فیصلوں کے لیے بالکل تیار ہے جو امن لا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے زور دیا کہ یہ ایک باوقار امن ہونا چاہیے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن اس ہفتے الاسکا میں یوکرین میں امن کے لیے ہونے والے سربراہی اجلاس کی تیاری کر رہے ہیں۔ CNN کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ روس نے اس خیال کو بالکل رد کر دیا ہے کہ روس اور یوکرین امن معاہدے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ علاقوں کا تبادلہ کریں گے۔ روس کا کہنا ہے کہ روس کے وفاقی ڈھانچے کا ذکر ہمارے ملک کے آئین میں موجود ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، لہذا الاسکا مذاکرات میں روسی وفد کے مقاصد صرف اور صرف قومی مفادات سے طے ہوتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ختم کرنے کے لیے کچھ علاقوں کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن روس نے اس تجویز کو رد کر دیا تھا کہ یوکرین کے زیر قبضہ کورسک کے علاقے کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ روس کا کہنا تھا کہ یہ ناممکن ہے، روس نے کبھی اپنے علاقے کے تبادلے پر بات نہیں کی اور نہ ہی ایسا کرے گا۔ کلگام آپریشن میں بھارتی فوج کی ناکامی کے نتیجے میں 2 ہفتوں سے بھوکے پیاسے فوجی مٹی کھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ کلگام میں جاری محاصرہ اور تلاشی آپریشن کئی دہائیوں میں دوستوں قابض بھارتی افواج اور کشمیری مزاحمت کے درمیان سب سے طویل لڑائی ثابت ہو رہا ہے، جہاں گزشتہ 12 دنوں میں 9 بھارتی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز ناکارہ ہو چکے ہیں۔ بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ کلگام آپریشن میں بھارتی افواج کی ناکامی کے نتیجے میں 12 دن بھوکے پیاسے فوجی مٹی کھانے پر مجبور ہیں۔ کلگام میں 12 روزہ آپریشن دم توڑ چکا ہے، جہاں بھارتی فوج کو خالی ہاتھ پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے۔ کل بھی 2 آفیسر اور جوان ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 14 شدید زخمی ہوئے ہیں، جن میں ایک لیفٹیننٹ کرنل بھی شامل ہے۔
بھارتی فوجی نے اپنے آخری پیغام میں بتایا کہ 5 دن سے کھانے پینے کو کچھ نہ ہونے کی وجہ سے فوجی مٹی کھانے پر زندہ ہیں۔ ہلاک ہونے والے بھارتی فوجی کے رشتہ داروں نے چونکا دینے والے انکشافات کیے ہیں کہ مسلسل گولہ باری میں گھری بھارتی فوج کسی بھی طرح کی مدد سے محروم ہے اور اب ان کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ بے بس فوجی قیادت ضروری راشن اور ساز و سامان پہنچانے میں بھی ناکام ہو چکی ہے، آپریشن کرنا تو دور کی بات۔ مقتول فوجیوں کے اہل خانوں کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت اور فوج صرف اور صرف دعووں کی حد تک بہادر ہے، حقیقت میں یہ دشمنوں کے سامنے لاچار ہو چکے ہیں۔ دوستو، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ دوسری طرف بھارتی اپوزیشن نے کلگام آپریشن کو بھارتی فوج کی سب سے بڑی حالیہ شرمناک ناکامی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مودی سرکار سیاسی ناکامیاں چھپانے کے لیے کٹ پتلی فوجی آپریشن کروا رہی ہے۔ پاکستان سے بھی 4 روزہ جنگ میں شرمندگی اور امریکہ کے ساتھ ٹیرف تنازع پر مودی حکومت نے فوجی جانیں داؤ پر لگا رکھی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بھارت سندھو دریا کا پانی روکنا چاہتا ہے۔ مودی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدے کو ماننا پڑے گا ورنہ ان سے 6 دریاؤں کا پانی چھین لیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان نے بھارت کو جنگ میں شکست دی، بھارت نے سفارتی سطح پر بھی عبرتناک شکست کھائی۔ مودی سرکار انتہا پسندوں اور تخریب کاروں کو سپورٹ کر رہی ہے، بھارت BLA اور مجید بریگیڈ کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔